السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور الحمدللہ اب 3 جلسات جو ہیں 3 نشستیں ہماری ہو گئی ہیں اس وقت۔ جی جی 3 پر تو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اور ڈسکشن کی ہے، لیکن کتنا عجیب ہے کہ ابھی تک ہم زیارت جامع کبیرہ کے اس جو اصل مطالب ہیں ان کے اندر ابھی تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں، یعنی جی کیا تفصیلی طور ہوں گے زیارت جامع کبیرہ کے جن کو ہم ذکر کرنا چاہیں گے، لیکن شاید کس حد تک کریں گے کس حد تک نہیں کریں گے۔ پچھلے جلسے بھی کچھ جو موضوعات ہم چھیڑتے وہ رہ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے آخری جو ہم نے گفتگو اس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، صنعت کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمارا تذکرہ تھا، تو مذاکرہ تھا ایک طریقے سے، تو وہ صنعت کی بحث میں کچھ ایسے امپورٹنٹ نکات تھے کہ جو جس کے رہ گئے، یعنی وہ صنعت کے اندر بھی جو ہے نا ہمارے مطالب جو ہے نا کچھ رہ گئے۔ نہیں یہ بیان ہو جائے گا تو اس پہ زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں بڑے، کیونکہ زیادہ جامعہ ہمارے ایک بہرحال ایک یہ ایک میرا اس کو مولانا تھوڑا سا سمرائز کر کے جلدی سے اس کو کیجیے بیان، تاکہ مجھے بڑا اشتیاق ہے کہ خود زیارت جامع کبیرہ میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ مضامین تو ہم نے ذکر کر دیے، لیکن ان مضامین کو تفصیل کے ساتھ ہم آ کے دیکھیں کہ خود اس ائمہ کی صفات جو اس زیارت کے اندر بیان ہوئی ہے وہ، لیکن اس سے پہلے آپ زیارت جامع کبیرہ کی صنعت کی میں چاہ رہا تھا کہ زیارت جامع کبیرہ کی جو ہے نا صنعت کو ایک دفعہ خود جو ہے نا اس محفل میں جو ہے نا وہ قرات کروں۔ اس کی بڑے ریزن ہیں۔ پہلے یہ کہ ہم کو تھوڑا سا یہ پتہ چلے کہ یہ جو معارف الہی ہیں، یہ جو ہمارے احکام ہیں، معارف الہی ہیں، اعتقادات ہیں، اخلاق ہے، یہ جو ہمارا دین ہے، دین کے معارف ہیں، وہ کتنے افراد کا اس میں جو ہے نا وہ زحمات اور ان کی جو ہے نا وہ خون پسینہ ایک طریقے سے شامل ہے کہ یہ ہم تک جو ہے نا یہاں تک پہنچی ہیں۔ اور اساتید حوزہ یعنی حوزے کے جو ٹیچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ خون جگر دیا ہے کہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس کی جب وہ چیز ہم کو پتہ چل جائے گی نا کتنا خون جگر تاریخ، یعنی 1400 سال سے جو ہے نا کتنا خون جگر خود موالیان اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے، تاکہ یہ معارف ہم تک جو ہے نا اگلی بات جو ہے نا رسول اللہ کے ہم تک یہ پہنچ رہے ہیں، ہم یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور جامع کی کبیرہ کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ محفل سجا رکھی ہے۔ تو زیارت جامع کبیرہ کی جو سند ہے وہ مرحوم شیخ توسی نے نقل کی ہے، مرحوم شیخ صدوق نے نقل کی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ شیخ صدوق نے پہلی دفعہ نقل کی ہے، حتیٰ مرحوم شیخ توسی نے بھی کیا ہے مرحوم شیخ صدوق سے یہ نقل فرمائی ہے، روایت فرمائی ہے ایک طریقے سے۔ تو میں جو سند ویسے میں معذرت نہیں اگر بات آپ کی بیچ میں کاٹ رہا ہوں، ہم اگر دیکھا جائے حوزے سے منسلک ہونے کے اعتبار سے، شیخ صدوق منسلک تھے حوزہ علمیہ قم کے طرف، ایران کی طرف کے حوزے سے، اور شیخ توسی کا تعلق حوزہ بغداد سے، جی ٹھیک ہے، حوزہ بغداد سے تھا، یعنی 2 الگ الگ، اچھا فکر بھی الگ تھی نا جی، فکر حوزہ قم اور فکر حوزہ بغداد۔ ایک طریقے سے آپ کہیں گے کہ قم والے جو ہے نا وہ نص کے اوپر پابندی زیادہ تھی، یعنی اکتفا بالنص اور نص کے اوپر معصوم نے کہا ہے، لیکن مثال کہ حوزہ بغداد جو تھا نا وہ کیونکہ وہاں پر عقلی امور کی طرف اس کی طرف جو ہے نا زیادہ وہ تھا، اور اس کا ریزن بھی تھا کیونکہ حوزہ بغداد، حوزہ قم جو تھا نا وہ کسی مذاہب یا کسی فکر جو نہلے ہیں فکری مختلف، اس کے مقابل میں جو ہے نا وہ آپ کو اس طریقے سے نظر نہیں آتا۔ لیکن حوزہ بغداد میں جو موالیان اہل بیت تھے، جو شیعیان تھے، جو فقہا تھے، ہمارے جو علماء تھے اس مکتب کے، ان کا مقابلہ تھا خصوصاً معتزلہ کے ساتھ۔ تو معتزلہ کے اندر جو ہے نا آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ ملتی ہیں، اور لہٰذا جو مکتب بھی بہرحال ہمارے علماء کا جو مکتب بغداد ایک طریقے سے ان کا جو مزاج اور ان کا جو روش ہے وہ آپ کو جو ہے نا اس میں عقلی امور اور عقلی چیزیں جو ہے نا وہ اچھی خاصی نظر آئیں۔ علوم کی ابتدا جو شیخ مفید سے ہی ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ عقل کو بہت ساری جگہوں پر لے کر آتے ہیں بے عنوان دلیل، استاد مرحوم سید رضی و سید مرتضیٰ کی، جی، تو وہاں سے جو ہے نا وہ نظر آتی۔ اچھا، اس لیے سید مرتضیٰ کی کتب کے اندر جب وہ جواب کے مرحلے میں آتے ہیں معتزلہ کے، عبد الجبار معتزلی کی کتاب کا جواب لکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی آ کے کیونکہ بحث مخالص ہو رہی ہے اس لیے وہ مجبور ہیں کہ شیعہ روایات کو چھوڑ کر عقلی علوم کی طرف جائیں، عقلی استدلالات کی، کیونکہ مخاطب الگ ہے نا۔ ہاں، مخاطب الگ ہے، اس لیے مخاطب کو یعنی اپنی بات منوانے کے لیے، یعنی اپنی دلیل کو پیش کرنے کے لیے اس عقل کی طرف جاتے ہیں۔ عقل جو ہے مشترک ہے، ہم دونوں مشترک ہے، وجہ اشتراک ہے بہرحال، یہاں بہرحال ہر گفتگو کے لیے آپ کو ایک وجہ اشتراک چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی مکتب بغداد جو ہے وہ روایات کو کم مانتا، نہیں ایسا نہیں تھا جتنا قم کا مکتب مانتا، نہیں، وہ بلکہ طریقے بیان کے اندر جو ہے نا آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ رویہ محمد بن علی بن الحسین، محمد بن علی بن الحسین بن بابویہ قال حدثنا علی بن احمد بن موسیٰ والحسین بن ابراہیم بن احمد الکاتب قال حدثنا محمد بن ابی عبداللہ الکوفی
عن محمد بن اسماعیل البرمکی قال حدثنا موسیٰ بن عبداللہ النخعی یا موسیٰ بن عمران النخعی، جو ہم نے کہا تھا کہ یہ عمران ہے، عیون اخبار اعظم میں عمران ہیں۔ تہذیب کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ ہے، کیونکہ انہوں نے من لا یحضر سے نقل فرمایا ہے، اور جو ہے نا وہاں پہ بھی جو ہے نا فقی کے اندر عبداللہ ہے جی۔ قال قلت لعلی ابن علی، وہاں پہ بھی نام جو ہے نا خود جو نام آیا ہے وہ پورا نام معصوم کا حضرت امیر المومنین جناب امیر کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے کہ لعلی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ تو ان کو خطاب کر کے کہتے ہیں علمنی یبن رسول اللہ قولا اقولہ بلیغا، تو پھر ان کو تعلیم فرماتے ہیں۔ میری جو ہے نا وہ زیادہ اس میں جو گفتگو ہے وہ راوی مباشر کے بارے میں، یعنی کیا، یعنی موسیٰ بن عمران یا موسیٰ بن عبداللہ ہے جو تصحیف ہوا ہے اس میں، یا تصحیف کی عبارت بھی سمجھا دوں کہ ہمارے زمانے میں پرانی جو روایتیں ہیں اب تو آج کل ٹائپنگ ہو رہی ہے یا اسی کو کر دیا، نہیں پرانے زمانے کے اندر جی پرانے زمانے کے اندر جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک طریقے سے تنسیخ کی جاتی تھی، اس میں برداری کی جاتی، وہ قلم سے لکھتے تھے، ان کے قلم بھی بعض اوقات وہ پتلے پتلے قلم نہیں ہوتے تھے، موٹائی بھی ہوتی تھی، بعض کلمات اس میں جو ہے نا ہم کو پڑھنے کے اندر مکس ہو جاتا ہے، پھر وہ جو والا بھی غلط لکھ دیتا تھا۔ 500 سال 600 سال جب ایک کتاب سے گزر جاتی ہیں، جب اس پہ مختلف ادوار گزرتے ہیں، وہ خود بخود بھی اپنی تھوڑی سی حالت جو ہے نا وہ کھو دیتی ہے۔ یعنی کتنا ٹف ہوتا ہے، یہ بڑا بہت، یعنی ایک اصلی نسخہ ہے اور اس سے اب 4 نسخے جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور 4 نسخے اب تو آسان ہے نا، فوٹو اسٹیٹ کروائی آپ نے اور پی ڈی ایف بنائے، اس کو اٹھا کے ڈائریکٹ پرنٹ نکال لیے، آسان ہو گیا کام۔ لیکن پہلے ہوتا ہے نسخہ رکھا گیا، 4 کاتب بیٹھیں گے، وہ اس سے نسخہ برداری کریں گے، پھر اس کتاب کا بھی معیار جو ہے وہ اصلی نسخے سے کم ہو جاتا تھا، پھر وہ نسخے کو ہمارے تو راویان جو ہیں وہ جب یہ نسخے سے نسخہ نکالتے تھے، وہ نسخے کو جا کر خود جس سے انہوں نے اخذ کیا اس کے سامنے پیش کرتے تھے، اس کے اوپر قرات کرتے تھے، یا پھر مقابلہ ہوتا تھا اسی مجلس کے اندر کہ بھائی میں نے آپ کی نسخے سے جو ہے نا وہ استنساخ کیا ہے، کاپی کیا ہے میں نے اپنے اس میں، اب میں آپ کے سامنے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ الف ب آ اے او کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، کہیں سے میں نے جو ہے نا وہ نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض اوقات جو ہے نا کیونکہ نساخ تھے وہ تھے، ان سے جو ہے نا وہ غلطیاں ہو جاتی تھی یا تصحیف ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ عبارت انہوں نے عمران لکھی تھی اپنے اس میں، لیکن وہ جو دوسرے پڑھنے والا تھا جو استنساخ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس نے عمران کو عبداللہ پڑھ دیا، اس نے عبداللہ لکھ دیا، ٹھیک ہے، عبداللہ۔ باقی ادوار کے اندر کہتے ہیں اس کو عبارت کو تصحیف کہتے ہیں اصطلاح، جی سمجھنے میں جہاں پر غلطی ہوتی ہے اسے تصحیف کہا جاتا ہے۔ اور عمران و عبداللہ کو بھی اگر آپ دیکھیں دونوں این سے شروع ہو رہے ہیں، پھر آگے بھی جو ہے نا وہ اگر پرانے نسخے کے بہرحال ہمارے جو ہوتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے نسخے، جی اس کے اندر جو ہے نا یہ مسائل جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ بن عمران یا موسیٰ بن عبداللہ النخعی، موسیٰ بن عمران النخعی کا جو تعلق ہے وہ قبیلے موسیٰ بن عمران ہے، جی ان کا تعلق، کیونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں موسیٰ بن عمران، کیونکہ آپ کی ان سے موسیٰ بن عبداللہ اگر آپ جائیں گے روایات میں اس کو جا کے جو ہے نا سرچ کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو موسیٰ بن عبداللہ اتنے زیادہ نہیں ملیں گے، نہیں نظر آئیں گے، لیکن موسیٰ بن عمران سے اچھی خاصی آپ کو روایتیں متعدد جو ہے نا وہ جگہوں پہ ملیں گی۔ خصوصاً یہ اپنے چچا سے روایت نقل فرماتے تھے کہ ان کے چچا کا نام کیا ہے، حسین بن یزید نوفلی، اور فضائل امیر المومنین کے حوالے سے ان کی روایات ہیں موسیٰ بن عمران۔ تو یہ جو ہے نا ظاہراً موسیٰ بن عمرانی ہیں، ان کا طبقہ بھی بالکل صحیح طرح ملتا ہے، بالکل اسی کے امام ہادی علیہ السلام سے جو ہے نا وہ نقل فرما رہے ہیں، ان کے دور امامت میں ان سے نقل روایت کا ہمارے پاس کوئی ایسا ملتا نہیں ہے، اور صرف اسی زیاد جامع کبیرہ کے اندر، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تصحیف ہوا ہے موسیٰ بن عمرانی تھا، جی۔ تو ان کا تعلق کیا ہے، قبیلہ نخعی سے ہے۔ قبیلہ نخعی جو ہے نا وہ مشہور ترین قبیلہ ہے، گروہ ہے، کس کا، قبیلہ مزحج کا۔ ان کا جو ہے نا اصل میں تعلق جو تھا نا وہ یمن سے تھا، یہ رسول اللہ محرم کی جو نصف 15 اس قبیلے سے ملتا ہے، مالک اشتر والے قبیلے سے، جی ان کے بڑے معروف ہمارے جو ہے نا وہ اصحاب ہیں امیر المومنین کے جو اصحاب ہیں ان میں سے مالک اشتر نخعی، اور اس کے بعد کمیل بن زیاد، جس سے زیارت حضرت خضر جو معروف آج کل ہو گئی ہماری زیارت کمیل، یہاں سے زیارت حضرت خضر ہے جو حضرت امیر المومنین نے جو ہے نا وہ بصرہ کی مسجد میں جو پورا جی ان کو تعلیم فرمائی۔ تو ان کا یہ لوگ جو ہے نا یہ نیمے ماہ محرم کو یعنی تقریباً 15 محرم کو 11 ہجری کو رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کیا ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے یمن سے مہاجرت کر کے کچھ آ کے مصر میں ساکن ہوئے اور کچھ جو ہے نا وہ بصرہ میں ساکن ہو گئے۔ تو ان کا قبیلہ بہت جو ہے نا وہ معروف قبیلہ ہے،
اور ان کے افراد جو ہے نا وہ رسول اللہ کے ساتھ بھی جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، مولا کائنات کے ساتھ بھی جی شریک ہوئے ہیں، اور مولا کائنات کے ساتھ بھی مختلف جنگ نہروان میں صفین میں جو ہے نا شریک تھے. تو ان کا بڑا جو ہے نا وہ ایک معروف قبیلہ ہے، کنٹریبیوٹ، یعنی ایک ایسا شخص نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ موسیٰ بن عمران آگے نہیں. ان کا جو قبیلہ ہے، جس قبیلے سے ان کا تعلق ہے، موالیم اہل بیت میں جو ہے نا ایک طریقے سے ان کا نام ہے، ان کے قبیلے کے افراد کا نام ہے. تو یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ بہرحال جب راوی مباشر اور امام کی خدمت میں جا کر پوچھ رہا ہے کہ بھئی مجھے ایک زیارت وہ کراؤ، تو اس کے اندر بہرحال ایک کہتے ہیں نا کہ ہر پانی کا ہر جگہ کے پانی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے نا اس جگہ سے بہرحال ایک یا پانی جو ہے نا پیا جہاں میں محبت اہل بیت بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہے، ملی ہوئی ہے. ظاہر امام ہر کسی کو ہر چیز نہیں بتاتا، کمال محبت ہے جو کھینچ کے لے کے گیا، اور امام سے پھر ایسی اس طریقے سے زیارت تمنا کر کے. اور امام نے بھی جو ہے نا مثلا یہ کہ یہ تائید ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کے مضامین کے حوالے سے جو عمران بن عبداللہ یا موسیٰ بن عمران نخعی، ہاں موسیٰ بن عمران نخعی جنہوں نے ذکر کیا ہے زیارت کو، یہ زیارت جو ہے وہ روایت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں نہیں ہے، کیونکہ مشہور کتاب ہے، اس کے بعد بھی مختلف متن بھی قوی ہے، بلیغ متن ہے، اور معید و مصدق بے آیات قرآنی اور دوسری روایات جن کے مضامین متواتر ہیں. لہٰذا آپ اس کے اندر کسی بھی لحاظ سے کوئی شک اور تردید کا شکار نہیں ہو سکتے اگر آپ علم حدیث اور علم تاریخ کے ملاک اور معیارات سے کیا ہیں آشنا ہے. نہیں تو اگر کوئی علم حدیث نہیں جانتا، علم تاریخ نہیں جانتا اور آگے وہ تشکیل شروع ہو جائے، اس کی بات الگ ہے. بس یعنی اگر علم حدیث کو مد نظر رکھا جائے تو زیارت جامع کبیرہ کی سند کو جو ہے وہ دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی سند کی وجہ سے یہ زیارت ہے ہی نہیں. جی نہیں، زیارت ہے، اس کے مضامین، اس کے الفاظ اور اس کے جو جملات ہیں وہ نقل ہوئے قرآن کی آیات سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے، دیگر روایات سے بھی اس کی، اور جنہوں نے ان کو اس کو نقل کیا وہ خود آگے صرف اگر موسیٰ بن عمران کے بارے میں آپ کو اگر نہیں ملتا تو اس کے بعد جو راوی ہیں جنہوں نے اس روایت کو، جس زیارت کو نقل فرمایا ہے، جو جہاں پھر مرحوم شیخ صدوق تک روایت، وہ ثقات میں سے ہیں. تو جب ایک شخص ہے وہ ثقہ ہے، اس کے اوپر اعتماد ہے، اور پورا جو ہے نا ملت اور شیعہ جو ہے نا علماء اس کے اوپر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ایک طریقے سے اعتماد کرتے ہیں، وہ جب نقل کر رہے ہیں تو ہم جو ہے نا کس طریقے سے اس کے اندر تشکیک کریں. شیخ صدوق کی جو مقدمے میں آپ نے ذکر کیا جی، وہ خود کے وہ بھی بالکل جیسے میں بتایا تھا، وہ روایت ذکر کر جو مشہور ہیں، علماء عمل کرتے ہیں، حجت ہیں، علماء کی تائید بھی ہے اس کے بعد، خود علماء کی تائید ملتی ہے خود. چلیں ہم داخل ہوتے ہیں زیارت جامع کبیرہ کے ان مضامین میں کہ جو ائمہ کے حوالے سے یہاں پر فضائل ائمہ کو ذکر کیا گیا، جہاں پر زائر آ کر امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اور یہ سلام پیش کرتے ہوئے مختلف فضائل ائمہ کو ذکر کرتا ہے. اچھا، یہ ایک ہر سلام کے اندر ایک فضیلت ہے. جی ٹھیک. اچھا، بعض فضیلتیں ہوں گی جو ایک بنچ کے اندر ہم لا سکتے ہیں نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کم وقت ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک بنچ کے اندر مختلف فضیلتوں کو جمع کر دیں. ظاہر پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، کافی جلسات چاہیے. کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک طریقے سے زیارت جامع کبیرہ کو موضوع کے حوالے، جو موضوعات اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے اس میں تذکرہ ہوا ہے، اس کو آپ نے جو ہے نا ایک اچھی سی ترتیب جو ہے نا وہ دے دی. یعنی ایک ٹاپک اگر ہم دیکھیں زیارت جامع کبیرہ میں جو نظر آتا ہے وہ ہے کہ جناب ائمہ طاہرین مظہر اسماء الہی اور صفات الہی ہیں. اب اس ذیل میں مختلف انداز سے سلام کرتا ہے ظاہر ہے، کبھی کہتا ہے مثل الاعلیٰ، کبھی دعوت الحسنہ، اور کبھی جو ہے رضیکم خلفاء، اور کبھی جو ہے وہ کہتا ہے بکم فتح اللہ و بکم یختم. یہ ساری جو ہے وہ انداز سے سلام کرتا ہے. اب ایک اس کو ہم لے کر گفتگو کریں. اگر مثلا مثل الاعلیٰ آ کے معصوم کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے ظاہر کہ آپ مثل اعلیٰ ہیں پروردگار کی، خدا کی بلند ترین مثال. مثل اور یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو اگر ہم یہاں پر بحث کریں کہ کس طرح سے مثل اعلیٰ ہیں اور کیوں اہل بیت ہی مثل اعلیٰ ہیں، ٹھیک، اور کیوں یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیوں ہی اہل بیت ہی مثل اعلیٰ، کیوں اس جملے کے ذریعے سے جو ہے وہ اہل بیت کی فضیلت کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. یعنی امام ہادی معصوم کی زبان سے جب جملہ ادا ہو رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے اندر خاص بات ہے کہ امام نے آ کے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. یا مسئلہ اعلیٰ کی اصل مسئلہ اعلیٰ کی جو ترکیب ہے، یہ جو یہ آئی کہاں سے، یہ کس نے جو ہے نا وہ یہ آیا کہاں سے، اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس دلیل ہے، روایت یا آیت قرآن کا بھی ہے کوئی اس کے پاس ہمارے پاس؟ جی بالکل، قرآن میں اگر ہم بالکل اسی کو شروع کرتے ہیں اس نقطے کو، دیکھیں کہاں تک ہماری گفتگو ہوتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم آج شاید اسی میں ہی پھنسے رہیں گے اور اسی وہی گفتگو کرتے رہیں گے. کوشش کریں کہ ایک آدھ جملے ہو جائیں ہمارے آج.
ایک بہت ہی گزرا بین اعتبار اس اعتبار سے کہ دوسرے مطالب تک پہنچ جائیں. ہم قرآن کیا ایک ٹچ اللہ اعلیٰ، اب وہاں سے قرآن میں ایک استناد ملتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کہیں اس کی مثال ہے، کہاں سے اس کو لیا گیا. ظاہر معصوم قرآن ہی سے لیتا ہے کیونکہ ایک منبع معصوم کے علم کا قرآن مجید. تو ظاہر قرآن کی تاثیر کرتے ہوئے جو کچھ قرآن میں پروردگار عالم نے قلب مصطفیٰ اور نازل کیا، اس کو امام اپنے مد نظر رکھتے ہیں، پھر اس کو بیان کرتے ہیں. الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو امام نے یقیناً قرآن کے اس فقرے کو بالکل آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے، بس وہاں پر آیا للہ المثل الاعلیٰ، یہاں پر آیا والمثل الاعلیٰ. یعنی یہاں پر لام جو ہے وہ ہمارے حوزے کی زبان میں لام ملکیت ہے. مثل اعلیٰ صرف اور صرف جو ہے وہ مختص ہے پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ. تقدیم کیا ہے. جی اگر ہم اپنی اصطلاح میں استعمال کریں کہ جو یہ ترکیب للہ، اس کو اصطلاح نحوی میں کہتے ہیں جار و مجرور. جی اس نے حصر کر دیا. یہ مثال کے طور پہ یہ قاعدہ بھی ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر. جی ہاں ٹھیک. یعنی کیا ہو گیا حصر سے مراد، اب حصر کو بھی اگر ہم واضح کر دیں، حصر یعنی اب ان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ سکتی. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اسی کے ضمن میں جب آپ نے یہ لام کی بات چھیڑی دی ہے کہ ملکیت کے معنی میں، حصر کے معنی میں، تو پھر یہاں سے ملکیت جس کی ہوتی ہے وہ جس کو اپنی ملکیت دینا چاہے. جی یہ جو سوال کیا جاتا ہے ہم سے کہ معصومین ہی کے پاس یہ تمام چیزیں کیوں ہیں. مثلا یہ میرا موبائل ہے، اگر میں کسی کو دے دوں تو آپ میں سے کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا یہ آپ نے ان کو کیوں دے دیا، میری ملکیت ہے، میں چاہے ملکیت اعتباری ہو. جی 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 کیونکہ مالک الشے ہے. اس لیے حقیقی تو خدا کی ہے ہر چیز کی. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے مالک تو حقیقی تو خدا ہے، مالک حقیقی. لیکن اس دنیا کے اندر سب کے پاس مالکیت اعتباری یعنی خدا کی دی ہوئی مالکیت سب کے پاس ہے. اور خدا نے جس کو جس چیز کی مالکیت دی ہے وہ اس مالکیت کو جس کو چاہے عطا تصرف کرتا ہے. تبھی تصرف کی بحث بھی آتی ہے. لیکن جو مشیت یا جو دینے والا ہے سلسلہ، اس میں اللہ یشاء اللہ، لیکن یہ جو مشیت اللہ کی جو اس پہ تعلق پائی ایک طریقے سے، اللہ نے چاہا نا کہ ان کو دے دیں، وہ حکمت سے تو خالی نہیں ہے، حکیم ہے وہ. تو اب ان کو کیوں دیے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا، سوال آگا نے اٹھایا تھا ابھی بیچ میں، بہت اچھا کہ انہی کے پاس کیوں ہے. اس کا پھر دوسرے انداز سے جواب انشاءاللہ ایک سوالات ہو جائیں گے. جی ہاں جی ہاں جی. اس لیے آج جو ہے وہ کم سے کم 30 منٹ آپ اسی، مجھے لگ رہا ہے کہ اسی سوالات پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے. خیر کوشش کریں کہ اگلے فقرے تک بھی ہم پہنچ جائیں. ایسے نہیں دعوت الحسنہ تک جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہو جائے گفتگو. تو یہاں پر جو ہے وہ استناد جو مولانا نے کیا ہے وہ آیہ قرآنیہ سے کیا ہے، للہ المثل الاعلیٰ. یہی فقرے قرآن میں موجود ہیں، یہاں پر استعمال کیا اہل بیت آپ خدا کی بلند ترین مثال ہیں. جی اگر اس کو ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ میں صرف خدا علی ہے تو اس کی مثالیں بھی اعلیٰ ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر اس کو ہم حدیث قدسی کے ساتھ ارتباط دیں، ایک ربط بنائیں تو بہت اچھا بنے گا. اچھا میں پھر یعنی ملا کے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں معیار جو مسئلہ اعلیٰ ہے وہ کیوں، وہ اس معیار کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں بظاہر. جی 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 ٹھیک. جی جی یہ جو معیار مسئلہ اعلیٰ کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے، ایک حدیث قدسی ہمارے پاس وہ اس طرح سے ہے کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثال بنا دوں گا. سبحان اللہ. خود یہ عبدی اطعنی میں سب کچھ ہے. اطعنی جس کے پاس ہے وہ مسئلہ اعلیٰ کا مصداق بنے گا. جتنی اطاعت ہے اتنا ہی وہ مثل ہے. جی جی. اچھا ایک نقطہ رہ گیا، ہم مثل اور مثل میں فرق ہونا چاہیے نا. خدا نے کہا ہے لہو للہ مثل الاعلیٰ لیسا کمثلہ شیء. جی جی مثل اور مثل میں فرق ہے. خدا کی مثل کوئی چیز نہیں ہے لیکن مثل ہے. لیکن مثل بھی عام مثل نہیں ہے. جی 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 مثل اعلیٰ ہے. جی خود یہ لفظ بتا رہا جو صرف اور صرف اہل بیت ہی بن سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بن سکتا. مثل کیا ہے؟ مثل اور مثل میں فرق اگر میں بیان کروں اور اس کے آپ لوگ دیکھیے گا کہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک اس کے اوپر اعتراضات آپ لوگوں کے ہیں، نقد ہیں، آپ لوگ تنقید کر سکتے ہیں. مثل جو ہے وہ ذات میں ہوتا ہے اور مثل جو ہے وہ صفات میں ہوتا ہے. جی 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 جی. جہاں ذات سے تشبیہ دی جاتی ہے وہاں مثل. جی جی. لیسا کمثلہ شیء، خدا کی ذات میں کوئی چیز ذات نہیں ہے. جی ہاں. للہ المثل الاعلیٰ، صفات پروردگار میں کون ہے؟ جو اعلیٰ ہیں. کیونکہ خدا علی ہے، اس کی صفات بھی بلند ہیں، ان بلندیوں تک پہنچنے کے لیے وہی صفت کا مظہر بنیں گے جو اعلیٰ ہوں گے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ منبروں پہ یہ بات ہونی چاہیے، ایک کنفیوژن رہ جاتی ہے. بعض خطبہ کی بات کر رہا ہوں، بعض کی، سب شامل نہیں ہے. اور جب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر یہ لفظ لے کر نہیں آتے. ذات خدا کی بات نہیں ہو رہی، یہ مظہر ہیں صفات بھی صفات فعلیہ کی. جی ہاں، صفات ذاتیہ تو ہو نہیں سکتی، بالکل ایسا ہی ہے. نہ صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ کے مظاہر ہیں. جو صفات فعلی خدا ظاہر کرنا چاہے گا، یوں کہ جو فعلیت پانا چاہتی ہے دنیا کے اندر، وہ معصومین کے سلوک کے اوپر، اس لیے ان کے ذریعے سے فیض الہی جاری ہوگا ائمہ کے ذریعے سے. این السبب المتصل بین الارض والسماء، جو آپ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، وہ اسی بات کی طرف شاید اشارہ کر رہا ہے. اسی لیے جو ہم نے ایک عنوان کلی رکھا ہے، اہل بیت کیا ہے؟ مظہر
صفات و جی اسماء الہی. کیا خوبصورت، جو خود ہی جا کے جو اپنے ہمارے موضوع سے جو ہے وہ رب بن کے ٹچ ہو گیا. اگر ہم اس کو دیکھیں مثال کے طور پہ یہ بھی بات بالکل جو ہے نا وہ نظر آتی ہے، یعنی اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور مزید عمیق کریں کہ بھائی وہ جو پہلی روایت ہے، پہلی یا غالباً دوسری روایت ہے کتاب الحجہ کی، کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ آ کر جو منکر ہوتا ہے کہتا ہے کہ من این اثبت الانبیاء والرسل، تو وہاں پر جو ہے نا امام صادق علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ایک اچھا وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے تمہارے اوپر تو کوئی وحی نہیں کی ہے، اور خدا ایک ایسی ذات ہے کہ تم کبھی بھی اس کے ساتھ کبھی بھی مباشر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تباین کلی ہے وجود خدا، تباین کلی ہے وجود خدا اور مخلوقات کے اندر، مخلوق کوئی ان کا کوئی اس طریقے سے تعلق نہیں ہے. تو پھر اللہ نے کیسے رابطہ کیا؟ اللہ نے کیسے رابطہ کیا؟ کیونکہ وہ سفیر رکھیں. میں آسان اپنی یعنی سفارا میں کہوں، نہ تم خدا تک جا سکتے ہو جی، اور نہ خدا تم تک آ سکتا ہے، یعنی اس معنوں کے اندر کہ کے ساتھ اور جسم کے ساتھ کرے نہیں. تو بھائی ہر وہ ہم اس کے رضا کا، اس کی سخت طریقے سے ناراضگی کا یا اس کی خوشنودی کا اللہ کا ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ تو ہاں یہاں پہ دیکھیں آپ معصوم کا چہرہ دیکھیں، جہاں پر چہرہ جو ہے نا وہ غضبناک ہو گیا تو آپ سمجھیں اللہ بھی اس مسئلے کے اوپر غضبناک. اسی وجہ سے اللہ بیان جی اسی وجہ امام رضا علیہ السلام تھا، جب وہ کل من علیہ فان جو سورہ رحمان کی آیت ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، کہ اس میں وجہ سے مراد کیا ہے؟ پروردگار کا تو چہرہ نہیں ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا نحن وجہ اللہ، نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں. جی کیسے پہچانیں گے آپ کہ خدا ناراض ہے؟ ان کو دیکھو خدا کی ناراضگی. اس لیے شہزادی کے لیے بھی ہے جی خدا راضی ہوتا ہے اور جی غضب فاطمہ سے خدا غضبناک ہوتا ہے. یہ بلکہ خود یہ معیار ہے اس بات کا، اس حضرت زہرا سلام علیہ کے حوالے سے، کہ آج کل یہ بڑے اعتراضات ہیں کہ حضرت زہرا سلام علیہ کیسے جو ہے نا وہ یہ تو ایک خاتون ہیں یا خاتون کی ذات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑے جو ہے اس چیزوں پہ اعتراضات ہیں. نہیں، یہ اسناد اور یہ سندیت جو ہم کو رسول اللہ سے ملتی ہیں کہ یہ رسول اللہ کا ٹکڑا ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی فمن آذاها فقط آذانی، اور جو رسول اللہ کو اذیت کرے گا اور جو ان کو ناراض کرے گا ایسا ہے کہ اللہ کو اس نے ناراض کیا. چلے مسئلہ کی بحث اب اگر ہے اس کے اندر نکات وغیرہ تو بیان کیجیے، نہیں تو ہم آگے بڑھیں. میرے خیال میں اگر گفتگو کو تھوڑا سا ایک ٹچ میں جو آپ سوال آپ رہ گیا ایک سوال کا جواب رہ کیا وجہ رہی. ہاں حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ عبد اطعنی، اس میں سارے نکات ہیں. جو بھی خدا کی اطاعت میں آ گیا، مکمل اطاعت بغیر کسی شائبے کے، غلطی کے، اشتباہ کے، جو بھی اطاعت کرے گا جی ہاں پروردگار اسی پر جو ہے وہ اپنی صفات کو ظاہر کرے گا. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ہمیں نظر نہیں آتا سوائے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے. جی ہاں اطاعت کامل ہے ان کے پاس. تحکم یا الہی کیف شئت فانی قد رضیت بما رضیت، جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے عوامل کے اندر شعر، بس تیری رضا یہاں پر، تو جو چاہتا ہے. جی ٹھیک. چلے یہ آ گیا ہمارا جو ہے ایک وہ مسل کے حوالے سے کہ اہل بیت مسئلے الہی ہیں، صفات کے اندر بھی اور اسماء کے اندر. اسماء الہی کے بھی مظہر تام ہیں، یعنی مکمل مظہر، جی بالکل، یعنی تمام صفات پروردگار ظاہر ہوں گی. ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وہ مثل الاعلیٰ. جی ہاں یہ وہ علی ہے، اس کی صفات اعلیٰ اور اسماء اعلیٰ کا جو مظہر ہے وہ اہل بیت. اگر رزق دینے والا خدا ہے اور اس کی رزاقیت جو ہے مسئلہ اعلیٰ، صفت اعلیٰ ہے، تو اس کا مظہر اہل بیت ہے. اسی طرح ساری صفات کو ہم ذہن میں، یعنی مثال کے طور پہ خود جو مثال قرآن کی یہ آیت ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جب یہ خدا یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں قرآن کی، اس کے تناظر میں آپ مسئلہ اعلیٰ کو دیکھیں جہاں پر انبیاء اولو العزم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا جا کر مسئلہ اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ افضلیت معصومین علیہ السلام تمام انبیاء کی. بالکل ٹھیک. آئیے پھر دعوت الحسنہ. اب یہ دعوت کے معنی مولانا، یہ دعوت جو ہے وہ کبھی جہت فاعلی سے ہوتی ہے، کبھی جہت مفعولی سے ہوتی ہے. اس کو آپ سمجھائیں کہ جہت فاعلی اور جہت مفعولی سے مراد کیا؟ جہت فاعلی یعنی دعوت دینے والے ہیں ایک بار، ٹھیک، ایک بار دعوت دینے والے ہیں، ایک بار نہیں، جن کی طرف دعوت دی گئی ہے. جی صحیح. ایک بار دعوت دینا نہیں، جہت فاعلی سبجیکٹ کے اعتبار سے کہ بھائی میں آپ کو بلانے والا ہوں کسی چیز کی طرف، جس چیز کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ بہترین چیز ہے جس کی طرف بلائیں گے. بس اہل بیت دعوت الحسنہ یعنی کیا؟ یعنی وہ ہے کہ جو بہترین پیغام کی طرف بلانے والے ہیں. یعنی ائمہ طاہرین کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو وہاں پر دعوت الحسنہ نظر آئے گی. بس یہاں پر اس پہ یعنی بہترین انداز میں، یا کہہ لیں بہترین انداز میں دعوت دینے والے ہیں، بہترین چیز کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یعنی بہترین چیز کی طرف بہترین انداز میں دعوت دینے والے ہیں. جی
کوئی بھی آئے گا ان کے پاس اس کو بہترین واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ائمہ تابعین کی خدمت میں آیا دشمن آیا امام حسن کی خدمت جی میں، بالکل جی ہاں جی ہاں، کس انداز سے ہدایت یافتہ ہو کے گیا، ہدایت یافتہ ہو کے گیا. بالکل. یہ بہترین ہدایت زہیر بن قینا ہے مثلا، سب یہ ملتی ہیں ہمیں. اب سینکڑوں آئیے جہت فاعلی اور جہت مفعولی. دیکھیں یہاں پر دیکھیں پہلا معنی، دو معنی اس کے کیے گئے ہیں، بہت ہی سادے اور آسان معنی جو سمجھ میں آ جائیں آسانی کے ساتھ. پہلا معنی اس کا والدعوۃ الحسنی، یعنی بہترین دعوت دینے والے جہت فاعلی. یعنی دنیا میں اگر کوئی بہترین دعوت دے سکتا ہے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ صرف ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے پاس رجوع کریں، یہ آپ کو بہترین دعوت دینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہترین راستے کی طرف ہدایت کرنے والے. نہ صرف یہ دین کو جاننے والے، دین کے مالکان میں سے ہیں یہ لوگ. اس کے ساتھ اضافہ کیا جائے گا ہمیں کہ نہ صرف یہ دین کے جاننے والے بلکہ یہ بہترین ہدایت کرنے والے بھی ہیں. یہ ہوگی جہت فاعلی. جہت مفعولی یعنی ان کو پکارا جا رہا ہے یا ان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. تو اس میں قرآن کا میں ایک سہارا لوں گا ایک آیت کے ذریعے سے. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مستجاب دعا کا نام ہے، آل محمد علیہ السلام طرف دعوت دینے ان کی والے طرف کون تھے؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اس وقت جب کعبے کی تعمیر کر دی یا تجدید بنا کر دی، اس کے بعد جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں، پروردگار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یہ جو ذریتنا ہے یہ اہم ہے. پروردگار اپنی ذریت کی طرف، ذریت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اگر اس دعا کا استجابت کو دیکھنا ہے تو اہل بیت، اہل بیت کو دیکھنا. یہ جب مقام امامت اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو ہے مقام امامت سے نوازا تو انہوں نے آگے جو ہے نا فرمایا قال ومن ذریتی، فوراً ذریت کے لیے جو ہے نا وہ دعا مانگی. تو آپ اہل بیت علیہ السلام کو ایک طریقے سے دعائے مستجاب حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ روایت بھی ملتی ہے، انا دعوت اللہ ابی، کیا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے پدر ابراہیم کی دعا کا اثر جی ٹھیک ہے. چلیں یہ دعوت اور یہ یعنی یہ دعوت اور یہ دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت اگر کہا جائے کہ نتیجہ دعائے یا نتیجہ کہیں یا کہیں کہ وہ جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی اس دعا کو خدا نے اہل بیت کے ذریعے سے پورا کیا. حضرت ابراہیم نے پروردگار تو میرے لیے لسان علی قرار دے، جی وہ لسان اہل بیت کے ذریعے سے، اور مسلمین یعنی تسلیم ہونے والی ذریت قرار دے، وہ تسلیم ہونے والی ذریت جو وہ اہل بیت علیہ السلام. اچھا اس کے ساتھ پھر یہ آگے بڑھیں تو قرآن میں اس کو اگر مکمل کرنا چاہیں مکمل کر تو وہاں پر فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ نتیجہ پورے اس دعا کا جناب ابراہیم کی، پروردگار قلوب کو ان کی طرف مائل کر دے. علماء نے اس کی تفسیر کی، استعمالات کیا، اہل بیت کی طرف قلوب کو مائل کر دے. تو یہ خود یہ انا دعوت ابی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو نبی اکرم بیان کر رہے ہیں، شاید اس کو ملائے تو معنی بہترین نکل کے سامنے. البتہ اس کے اسی تسلسل کے اندر جو ہے نا معصومین علیہ السلام نے بھی ہمارے اوپر جو ہے نا بڑی ایک ذمہ داری اس حوالے سے رکھی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی امر کو کیسے احیا کریں تو انہوں نے کہ امرکم، تو انہوں نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ یتعلمون علومنا وعلم الناس، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. تو یعنی تحوی ان کی جو ایک طریقے سے رغبت ہے دل کی، اور جو ہے نا وہاں پر ایک مطابعت کی بات بھی آ رہی ہے نا. تو جب محاسن کلام اہل بیت علیہ السلام کو جب ہم لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ بیان فرمائیں گے تو خود بخود لوگ جو ہے نا وہ کلامکم نور وطینتکم واحدہ، خود یہ وامرکم رشد وامرکم رشد، یہ خود یہ جو ہے کلامکم نور اور یہ نحن امراء الکلام، یہ جو ملتے ہیں یہ چیز کی طرف نوری الذات، جس کی ذات نور ہے، اس سے نور کے علاوہ تو کچھ اور نکلے گا نہیں، اور شاید یہی نور سے نور ہی ساتے ہوتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہو کہ ہمارے قلوب جو مومنین جو رغبت دکھاتے ہیں زیارات کی طرف، یہی وجہ جناب ابراہیم کی دعا کا اثر ہماری نسلوں میں جاری ہے. بالکل. اور یہ زیارت جامع کبیرہ کو ہم نے لیا بھی اسی لیے کہ اس نور کے سلسلوں کو ہم جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم پروردگار برکت انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے گا. یہ جلسات ہمارے بابرکت بنے اور اس کے ذریعے سے رشد اور نورانیت جو ہے وہ نصیب ہو ہمیں بھی، اور جو ہمارے دیکھنے والے ان کو بھی نور نصیب ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو ہم یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جلسے کے اندر، اگلی گفتگو کے اندر مزید آگے گفتگو کی جائے گی، اور کوشش کریں گے تھوڑا سا ہم لوگ مختصر کر کے گفتگو پیش کریں تاکہ کچھ جلسوں کے اندر ہم زیارت جامع کبیرہ کے اہم مطالب کو کم سے کم ذکر کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.